نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ فرمایا 1 جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا۔ ان 5 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، عمومی طور پر ہم اسے کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، وہ کبیرہ گناہ غیبت ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، یہاں 2 روزہ دار عورتوں کو بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ 2 عورتیں جو روزہ دار ہیں اور موت کے دہانے تک پہنچ چکی ہیں، پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں روزہ توڑنے کا، روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ وہ عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ پیالہ لے کر آؤ۔ وہ پیالہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کیا کرو۔ ایک عورت نے کیا کی تو وہ پیالہ آدھا خون کا بھر گیا اور گوشت کا بھر گیا، پیپ کا بھر گیا۔ آپ نے دوسری عورت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں کیا کرو، تو اس نے کیا کی تو جو آدھا بھرا تھا وہ فل ہو گیا، وہ پیالہ مکمل بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ حلال پر رکھا تھا لیکن اب انہوں نے حرام پر افطار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں آپس میں غیبت کر رہی تھیں اور یہ گوشت کے لوتھڑے اور یہ گوشت اور یہ خون اور یہ پیپ، یہ سب یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا گوشت غیبت ہے، کہ جو بندہ غیبت کرتا رہا گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ دوستو، روزے کی برکتیں اور روزے کی اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں، ہم چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے اور جھوٹی قسم کھا کے اور کسی کو شہوت کی نگاہوں سے دیکھ کر ہم روزے کی برکتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔